نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قوا انفسکم واہلیکم نارا بسم اللہ الرحمن الرحیم انما اموالکم واولادکم فتنہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میری بہت ہی محترم ڈاکٹر نکھت صاحبہ اور میری پیاری دینی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں اور بچیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ 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 رب العالمین۔ اللہ رب العالمین کا شکر بجا لاتی ہوں اور اللہ رب العالمین کا بہت ہی زیادہ شکر ہے کہ اس نے ہم کو یہاں جمع کیا اس کثیر تعداد میں۔ میں بہت خوش ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ممکن کر دیا ڈاکٹر نکھت اور ان کی ساری ٹیم کی کوششوں کی وجہ سے۔ الحمدللہ الحمدللہ ہم اس سیالکوٹ کی سرزمین پر پہنچے، آپ کی محبت ہم کو یہاں لے آئی، الحمدللہ۔ عزیز بہنوں، آج کے موضوع کا عنوان ہے با مقصد اور باشعور پرورش، بچوں کی پرورش۔ انگلش میں ٹائٹل ہے کانشیس اینڈ پیرنٹنگ وتھ پرپس، پیرنٹنگ وتھ پرپس، با مقصد اور باشعور پیرنٹنگ۔ تو عزیز بہنوں، آج کے اس پریزنٹیشن کو میں نے 4 اہم نکات میں تقسیم کیا ہے۔ سب سے پہلے اس کانسیپٹ کو ہم لوگ سمجھیں گے کہ کیا ہے با مقصد پرورش، بچوں کی پرورش جو کرنا ہے وہ با مقصد اور باشعور پرورش، اس کے کیا مفہوم ہیں۔ اس کے بعد ہم قرآن کی روح سے یہ دیکھیں گے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ بچوں کے بارے میں کیا فرماتا ہے۔ دوسری بات ہم یہ دیکھیں گے کہ قرآن جو ہے وہ 4 کمبینیشنز پیش کرتا ہے۔ قرآنک ایسنس آف پیرنٹنگ جس کو کہا جائے گا، تھیمز جو موضوع قرآن میں بتایا گیا ہے، باپ اور بیٹے کے جو کمبینیشنز ہیں اس پر ہم غور و فکر کریں گے۔ تیسرا نقطہ یہ ہے کہ ہم چند اسلامی تاریخ کی چند بہترین اور پرعزم ماؤں کا ذکر کریں گے تاکہ ہم ان کی زندگیوں سے سبق حاصل کریں، اور آخر میں انشاءاللہ ہم کچھ ایسے نکات اپنے زندگیوں میں لانے کی کوشش کریں گے کہ ہم یہاں سے ایمٹی ہینڈڈ نہیں جائیں گے، ہم یہاں سے خالی ہاتھ نہیں جائیں گے، کچھ عزم کر کے اٹھیں گے، کچھ ایسے ریفلیکشنز، کچھ ایسے ریزولوشنز جو ہم یہاں سے لے کر اٹھیں گے، کیونکہ ہم یہاں ایک مقصد کے تحت جمع ہوئے ہیں۔ دیکھیں، یہ ساری محفل جو ہے یہ اللہ کے فرشتوں سے گھری ہوئی ہے، اور ہماری ہر وہ بات، ہر وہ عزم جو ہم اس محفل میں لیں گے، ہر وہ دعا جو ہم اس محفل میں کریں گے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کرے گا۔ چونکہ اس محفل میں بچیاں، مائیں، بہنیں
ایسی ہیں جن کو یا تو جو خود مائیں ہیں یا تو ہونے والی مائیں ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ آج کا موضوع میں نے یہ سوچا کہ انشاءاللہ ہم میں سے ہر کسی کے لیے انشاءاللہ اس کے اندر ریفلیکشنز ہوں گے، اس کے اندر خود جائزہ لینے کے لیے، خود اپنے آپ کا تزکیہ کرنے کے لیے سامان ہوگا انشاءاللہ. تو عزیز بہنوں، یہ کانسیپٹ جو ہے باشعور اور با مقصد بچوں کی پرورش کرنا، کانشیس پیرنٹنگ یا پرپسفل پیرنٹنگ، پیرنٹنگ وتھ اے پرپس، اس کو سمجھنے کے لیے میں ایک مثال آپ کو دوں گی. کچھ سال پہلے ایک ڈاکیومنٹری نکلی تھی جس کا ٹائٹل تھا دا پاور آف سپلیکیشن، یعنی کہ دعاؤں کی قوت، دعاؤں کے اندر جو قوت ہوتی ہے، اس کے بارے میں نان مسلمز نے کچھ ریسرچ کی اور اس کو ایک ڈاکیومنٹری کے شکل میں شائع کیا. اس کا کیا نتیجہ تھا اور وہ ریسرچ کیا تھی؟ انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے 2 سیٹ آف پلانٹس لیے، پودوں کو 2 سیٹ آف پودے جو ہے بیج ڈالے اور ان کو اگایا گیا. پورا ایٹماسفیئر سب کچھ دونوں کا بالکل یکساں تھا. ان A سیٹ آف پلانٹس اور B سیٹ آف پلانٹس، اوکے. A گروپ پلانٹس کو اتنا ہی سورج، پانی، کھاد، سوئل سب کچھ ویسا ہی دیا گیا جیسے کہ B سیٹ آف پلانٹس کو دیا گیا، اوکے. فرق صرف یہ تھا کہ A سیٹ آف پلانٹس کے لیے بہت دعائیں کی گئی اور B سیٹ آف پلانٹس کے لیے کوئی دعا نہیں کی گئی. A سیٹ آف پلانٹس کے لیے پرٹیکولر دعائیں کی گئی کہ اس کے پھول ایسے ہوں، اس کے پھل ایسے ہوں. ایک ویژن جو ہے دیا گیا A سیٹ آف پلانٹس کے لیے. B سیٹ آف پلانٹس کو بس یوں ہی اگنے کے لیے، اس کی پرورش ہونے کے لیے چھوڑ دیا گیا. آپ کو کیا لگتا ہے عزیز بہنوں، نتیجہ کیا ہوا؟ یہ نان مسلمز یہ ریسرچ اور یہ ڈاکیومنٹری کی پوری ریسرچ کر رہے ہیں. ہمارا تو اعتقاد ہے اور ہم اللہ سے گہرا ربط اور تعلق قائم کرتے ہیں دعاؤں کے ذریعے، رائٹ. لیکن یہ تو نان مسلمز ہیں جو کہ المائٹی سے، جو کہ خالق اور مالک سے دعائیں کر رہے ہیں. تو نتیجہ کیا ہوا؟ A سیٹ آف پلانٹ زیادہ بہتر ہوئے یا B سیٹ آف پلانٹ زیادہ بہتر ہو؟ آپ کیا سمجھتی ہیں؟ بالکل ایسا ہی ہوا. A سیٹ آف پلانٹس جو تھے وہ بہت زیادہ کوالٹی، ان کے پھل، ان کے پھول اور ہر شے جو تھی وہ بہت بہترین اور عمدہ ثابت ہوئی. اور B پلانٹس جو تھے وہ بالکل ادھورے سے وہ ہو گئے. تو عزیز بہنوں، پرورش جو ہے اسی طرح سے ہے. جب بچوں کو بس یوں ہی بڑھنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے، جب ان پہ توجہ نہیں دی جاتی ہے، ان کے لیے ایک پلان اور ایک مشن اگر نہیں ہے والدین کے ذہن میں، تو ایسے ہیں جیسے کہ B سیٹ آف پلانٹس. لیکن وہ والدین جو بچوں کے لیے مقصد رکھتے ہیں، جو بچوں کے لیے ایک ویژن رکھتے ہیں، جن کے پاس ایک منصوبہ ہے کہ آج سے 20 سال بعد، 30 سال بعد یہ بچہ جس کو آج میں نے جنم دیا، یہ بچہ جب بڑا ہوگا تو یہ کیا ہوگا؟ کیا یہ معاشرے کے لیے ایک اچھا فرد ثابت ہوگا؟ کیا یہ ایک عذاب بنے گا معاشرے کے لیے؟ کیا یہ بچی جس کی پیدائش آج ہوئی ہے، یہ بچی جب بڑی ہوگی تو کیسی ہوگی؟ تو عزیز بہنوں، یہ
ویژن جو ہے، یہ ایک مشن جو ہے، یہ ایک پرپس جو ہے، جب یہ ہوتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے با مقصد پرورش کرنا بچوں کی. ورنہ تو یہ ہے کہ جیسے کہ وہ پیڑ اگ رہا ہے، بیج ڈال دیا گیا، کوئی توجہ نہیں دے رہا اس پر، بس وہ اچھا ہٹا کٹا جو ہے نظر آ رہا ہے، لیکن نہ اخلاق ہے، نہ کردار ہے، نہ وہ سوسائٹی کے لیے ایک ایسٹ ہے، ایک جاگیر اور ایک سرمایہ نہیں ہے، بلکہ ایک وبال ہو گیا ہے، زحمت ہو گیا ہے وہ سوسائٹی کے لیے. تو پیاری بہنوں، با مقصد بچوں کی پرورش کرنا. فرض کیجئے کہ ایک ایروپلین میں ایک فلائٹ جو جا رہی ہے، اس کی ڈیسٹینیشن، اس کی منزل جو ہے، اس کی خبر پائلٹ یہ سوچ رہا ہے کہ ہم کو جانا ہے کراچی، اور فلائٹ انجینئر جو ہے وہ یہ سوچ رہی ہے کہ ہم کو جانا ہے سیالکوٹ. تو کیا ہوگا اس فلائٹ کا نتیجہ؟ اس کے پیسنجرز کتنے کنفیوزڈ ہوں گے، اور اس سارے فلائٹ کا جو ماحول ہے وہ کیسا ہوگا بہنوں؟ کنفیوژن، کیوس، بہت زیادہ ہے نا پرابلمز ہوں گے اس فلائٹ کے اندر. کیوں؟ کیونکہ دو مین ہیڈز جو ہیں فلائٹ کے، جو ذمہ دار ہیں، ان کے اندر جو ہے ایک یکدلی نہیں ہے. ان کے اندر ان کا مشن، ان کا ویژن، ان کی منزل ایک نہیں ہے، بلکہ ان کی منزل جدا ہے. والدین اگر ماں کچھ اور چاہتی ہے اور باپ کچھ اور چاہتا ہے، ماں باپ کا مقصد اگر ایک نہ ہو پیاری بہنوں، تو پھر اسی طرح کا منظر ہم دیکھتے ہیں. دیکھیے، مسائل اور مسئلے تو ہوں گے زندگیوں میں، اپس اینڈ ڈاؤنس تو ہوں گے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مشن جو ہے والدین کے الگ ہو. ڈفرینسز آف اوپینین ہوں گے، ہر ایک فرد جدا ہوتا ہے، تو میاں بیوی کے اندر اتار چڑھاؤ ہوگا، لیکن منشا اور مقصد جو ہے وہ دونوں کا ایک ہونا چاہیے، وہ ہے اللہ کی رضا. تو دونوں مل کر جدوجہد کریں اللہ کی رضا کے لیے، تب یہ ہوگا با مقصد اور با شعور پیرنٹنگ. عزیز بہنوں، آئیے ہم دیکھتے ہیں قرآن میں اللہ رب العالمین نے بچوں کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے. 6 تھیمز ہیں، اور بھی بہت زیادہ ہیں، لیکن بچوں کی تربیت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، کہ مال اور دولت یہ جو ہے اللہ کی طرف سے ایک عطیہ ہے، ایک تحفہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو زینت بنا کے بھیجا ہے ہمارے لیے. اس کو اللہ تعالیٰ نے خوبصورتی کا ذریعہ اور دلوں کے اطمینان کا ذریعہ، قرۃ عین کا ذریعہ بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے. تو یہ تھیم اللہ تعالیٰ قرآن میں پیش کرتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انما اموالکم و اولادکم فتنہ. یعنی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ مال اور دولت جو ہے یہ فتنہ بھی ثابت ہو سکتا ہے، اگرچہ ان کو کنٹرول میں نہیں رکھا جائے، اگرچہ ان کے ساتھ لاپرواہی کی جائے، اگرچہ اللہ تعالیٰ کے قانون کی خلاف ورزی کی جائے، تو ظاہر ہے کہ یہی زینت جس کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بھیجا، یہ ہمارے لیے فتنہ ثابت ہو سکتی ہے. تو ہم کو میری پیاری بہنوں کتنا چوکنا رہنا ہے، کتنا زیادہ اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگنا ہے، کیونکہ ہم مائیں نہیں جانتی ہیں، ہر دور کے چیلنجز بالکل جدا جدا ہے. ہر دور میں ایک نیا چیلنج جو ہے وجود میں آتا ہے.
تو ہم یہ نہیں جانتے کہ پتہ نہیں کہ میں صحیح کر رہی ہوں یا غلط کر رہی ہوں. کتنا زیادہ کنیکشن ہمارا اسٹرانگ ہونا چاہیے اللہ سے, کتنا زیادہ کنیکشن بالقرآن جو ہے وہ بھی اسٹرانگ ہونا چاہیے, کیونکہ ہم تو ہر لمحہ ہدایت کے لیے اللہ سے مانگ رہے ہیں. ہم نماز میں پڑھتے ہیں نا, اہدنا الصراط المستقیم. اللہ تعالیٰ میں ہاں کہوں یا نہ کہوں. جب میرے بیٹے نے مجھ سے کہا کہ میں فلاں فرینڈ کے پاس جاؤں یا نہیں جاؤں, میں فلاں کورس کروں یا نہیں کروں, میری بیٹی 18 سال ابھی وہ فون مانگ رہی ہے, میں اس کو دوں یا نہیں دوں, کس سے ہدایت مانگیں گے؟ کہاں سے ہم لے آئیں گے اتنی حکمت کہ ہم سارے فتنوں سے اپنے بچوں کو بچائیں؟ تو سب سے پہلے تو ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ سے گہرا ہو. ہم جیسے ان پودوں کے لیے دعا مانگی گئی تھی, اسی طرح سے ہم اللہ سے دعا گو ہوں, ہمارا ویژن کلیئر ہو کہ بچوں کو ہم کو کیا کرنا ہے, کیا بنانا ہے ان کو, تب انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی. تو یہ سیم زینت جو ہے یہ فتنہ بن سکتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ بھی فرماتے ہیں کہ تم نہیں جانتے ہو. اللہ تعالیٰ سورہ نساء کی چیپٹر نمبر 4 ورس نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نہیں جانتے کہ کون زیادہ فائدہ بخش ہے تمہارے لیے, تمہارے والدین یا تمہارے بچے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بھی بچوں کا ذکر کیا ہے. پھر اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یوم یفر المرء من اخیہ و امیہ و ابی و صاحبتہ و بنی, کہ قیامت کے روز ایسا منظر ہوگا کہ وہ ماں باپ بالکل دوڑ لگائیں گے بچوں کو چھوڑ کر, ذرا بھی پرواہ نہیں ہوگی ان کو اپنے بچوں کی. کیوں؟ قیامت کا منظر ایسا ہوگا کہ ہر کسی کو اپنی اپنی فکر ہوگی, نفسی نفسی. تو عزیز بہنوں, ان بچوں کے لیے جن کے لیے ماں آج کل اپنا سب کچھ دینے تیار ہے, اپنے آپ کو قربان تک کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں مائیں, لیکن کل قیامت کے روز ایسا نہیں ہوگا, بلکہ ماں باپ دور بھاگیں گے بچوں سے کہ پہلے میری بخشش ہو جائے. پھر اس سے بڑھ کر ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہاں تک کہ ایسا ہوگا, سورہ معارج کی 11 نمبر کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسا منظر ہوگا کہ والدین جو ہے فدیہ بھی دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے اپنی اولادوں کو. یعنی ہم اندازہ لگا سکتے ہیں آج جن سے اتنی محبت ہے, کل قیامت کے روز ایسا ہوگا کہ والدین یہ چاہیں گے کہ لے لو میرا بچہ اور میری جان چھڑوا دو اور میری بخشش کرا دو. اعوذ باللہ, اللہ نہ کرے ایسا وقت آئے ہم پر. تو عزیز بہنوں, اللہ تعالیٰ نے اولاد کو یہ دنیا کی زینت بے شک بنایا, لیکن یہ ایک بہت بڑا ٹیسٹ ہے ہمارے لیے, اگرچہ ہم نے اس میں لاپرواہی برتی, کیونکہ یہ ہماری ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے ہر کسی پر یہ ذمہ داری ڈالی ہے کہ ہم اپنی ڈیوٹی کو بخوبی نبھائیں. اب آئیے ہم دیکھتے ہیں, قرآن ہمارے سامنے ایسے 4 کمبینیشنز پیش کرتا ہے, 4 جوڑے پیش کرتا ہے باپ اور بیٹے کے. وہ کیا کمبینیشنز ہیں آپ بتائیں گے مجھے, ٹھیک ہے؟ قرآن میں کون سا جوڑا ہے جو کہ بدترین باپ, بہترین اور اعلیٰ ترین بیٹا؟ جی ایگزیکٹلی, ابراہیم علیہ السلام اور باپ آزر, رائٹ. کس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ حالات سے بالکل متاثر نہیں ہوتے ابراہیم علیہ السلام. حالات تو کیسے ہوتے ہیں, سب طرف جو ہے بت پرستی پھیلی ہوئی ہے, ہر جگہ صنم کو بٹھایا جا رہا ہے. لیکن ابراہیم علیہ السلام کا کیا طرز عمل ہوتا ہے؟ وہ خود اپنی سوچ رکھتے ہیں,
اور اپنے والد سے بالکل لاجیکلی ڈیڈکشن کرتے ہیں اور لاجیکلی بتاتے ہیں کہ کیوں ان کی اطاعت اور عبادت نہیں ہونی چاہیے، لیکن پھر بھی باپ جو ہے نہیں مانتے ہیں. تو یہ ہو گیا ایک قسم کا باپ اور بیٹے کی مثال. پھر دوسرا اس کے برعکس. اس کے برعکس کیا ہے؟ بہترین باپ اور بدترین بیٹا. نوح علیہ السلام اور ان کی اولاد. یہاں تک کہ اتنی دعائیں کی نوح علیہ السلام نے کہ اللہ میرے بیٹے کو بچا لے اس طوفان سے، کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے ناراض ہو جاتا ہے. یہاں تک کہ پھر نوح علیہ السلام توبہ کرتے ہیں. اس قدر فکر تھی نوح علیہ السلام کو. تو یہ مثال بھی اللہ تعالیٰ قرآن میں بھیج رہا ہے ہمارے لیے کہ ہر طرح کی مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے پیاری بہنوں. اور اللہ تعالیٰ ہم کو یہ بتا رہا ہے کہ اس میں سے کوئی بھی امتحان میں آپ کے آگے بھی پیش کر سکتا ہوں. جب نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کا جب امتحان لیا. پھر تیسرا کمبینیشن، بہترین باپ اور مکسڈ بیٹے، اچھے اور برے دونوں طرح کے بیٹے. کس کی مثال ہے؟ یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی بنیامین وغیرہ. تو عزیز بہنوں، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی مثال ہم کو دی. اور ہم جانتے ہیں اب وہ والد، کیا انہوں نے جدا پرورش کی دونوں کی؟ کیا تربیت انہوں نے علیحدہ علیحدہ دی سب بچوں کو؟ نہیں. تو یہ ٹیسٹ ہو سکتا ہے ہمارے لیے بھی. اور کوئی بھی دو بچے یکساں نہیں ہوتے. ہم جو ہے سیم فلسفی دو بچوں پر نہیں ہانپ سکتے. سیم چھڑی سے ہم ان کو نہیں ہانپ سکتے. سائیکالوجسٹ کا یہ کہنا ہے کہ ہر بچے کے ساتھ ڈیلنگ جو ہے وہ بالکل علیحدہ طریقے سے ہونی چاہیے. تو ہم سمجھ سکتے ہیں مدر ہونے کی حیثیت سے ہم کو کتنے زیادہ ایموشنلی ساؤنڈ ہونا ہوگا، کتنے زیادہ مینٹلی اسٹرانگ ہونا ہوگا. کیونکہ ہر بچے کی تربیت کے لیے ایک ڈفرینٹ لائن آف ایکشن جو ہے سمجھنا ہوگا، سیکھنا ہوگا، اس کے بعد میں اس کے ساتھ ڈیل کرنا ہوگا. لیکن اگر بس یوں ہی جو ہے جس طرح سے پیڑ کو بیج کو بو دیا اور وہ اپنے آپ اگ رہا ہے، اگر اس طرح سے کیا جائے تو ظاہر ہے میری پیاری بہنوں پھر وہ ویسا ہی جنگلی پیڑ ہوگا اور وہ سوسائٹی کے لیے ایک زحمت ہی ہوگا. پھر چوتھا کمبینیشن جو ہے وہ کیا ہے جی؟ بہترین والد، بہترین بیٹے. ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی مثال ہو، یا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت فاطمۃ الکبریٰ اور دیگر ان کے جو بیٹیاں تھیں ان کی مثال ہو. ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن جو ڈائیلاگز پیش کرتا ہے، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے بیچ کے ڈائیلاگز، ایون یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کے بیچ کے، کتنا خوبصورت طریقہ ہے ایک باپ اور بیٹے کے ڈیلنگز کا. یا ابتی یا ابتی، اس طرح سے جو ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. تو یہ سارے سبق جو ہے پیاری بہنوں، ان سے ہم کو سیکھنا ہے، ان سے ہم کو سمجھنا ہے. اب ہم دیکھیں گے 3 ایسی مائیں جن سے ہم سبق آموز ہوں گے. پہلی ماں جن کے بارے میں بتاؤں گی وہ ہے ام بخاری. قرآن کے بعد اگر کوئی سب سے اوتھینٹک کتاب جس پر تمام مومنین کا ایمان ہے تو وہ ہے صحیح البخاری. کیا آپ جانتی ہیں کہ ان کی تربیت اور ان کی پرورش ایک سنگل ماں نے کی ہے؟ کیونکہ جیسے ہی ان کی پیدائش ہوئی تو ان کے والد کا
इंतकाल हो गया। माँ ने खूब पूरी तरह से भरपूर कोशिश की कि बेहतरीन से बेहतरीन और आला तरीन स्कॉलर्स के अंडर इनको ले जाना और इनकी तरबियत कराना। लेकिन ये हुआ कि 10, 11 या 12 साल की उम्र के जब वो थे तो कहते हैं कि अचानक उनकी आंखें चली गई। आप अंदाज़ा लगाइए, आप सोचिए उस माँ का हाल क्या होगा। और 1 मिनट हम पॉज करते हैं यहाँ पे ये स्टोरी को। अगर आज के दौर में अकेली माँ बच्चे की परवरिश कर रही है और बच्चा अगर अंधा हो जाता है तो उसका क्या तर्ज अमल होगा, और वो कितने जल्दी वो गिव अप कर देती है कि अब मैं क्या कर सकती हूँ, अब तो कोई भी मेरा सहारा नहीं, अब तो कुछ भी नहीं है। लेकिन उम्मु बुखारी ने ऐसा नहीं किया। वो हर डॉक्टर के पास हर इलाज उन्होंने करवाने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टर्स ने भी जवाब दे दिया कि मुश्किल है और ये शायद ही नामुमकिन है कि इनकी आंखें लौट कर आएं। उम्मु बुखारी अल्लाह की ज़ात से नाउम्मीद नहीं होती, बल्कि अल्लाह से बहुत रो रो कर अल्लाह से दुआएं मांगती हैं। कई दिनों बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक रात उनके ख्वाब में आते हैं और ये कहते हैं कि अल्लाह ताला ने आपकी दुआ कबूल कर ली है और आपके बेटे की आँखों की बीनाई लौटा दी है। सुबह उठती हैं और देखती हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बुखारी जो हैं वो देख सक रहे हैं। लेकिन मेरी प्यारी बहनों, बेशक दुआओं की वजह से अल्लाह ताला ने उनकी दुआएं सुन ली, अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल की, लेकिन एक बहुत ही अहम तरीन नुक्ता ये है यहाँ पे कि वो अरसा, वो साल या वो महीने, वो दिन जबकि वो अंधे थे, नहीं देख सक रहे थे, उस वक्त का उनका तर्ज अमल क्या था। उम्मु बुखारी अपने बेटे को बाजू में लेकर बैठती और हदीस याद करवाती। कहा यह जाता है और उन्होंने खुद अपने इसमें लिखा है कि आउट ऑफ द 1 लाख हदीस, 1 लाख हदीस जो उनको याद हुई थी, उसमें से 50,000 हदीस जो है उन्होंने उस वक्त माँ के जरिए, माँ ने याद करवाया उनको। तो मेरी प्यारी बहनों, अल्लाह ताला हमारी जद्दोजहद देखना चाहता है कि हम कितनी जद्दोजहद कर रहे हैं। दुआएं बेशक हम करें और अल्लाह से मांगे, रोएं, गिड़गिड़ाएं, लेकिन एक बार जब हम रो कर उठें, जब हम पूरी तरह अल्लाह पर तवक्कुल करके उठें, तो मानो ऐसा हम उठें जैसा कि अल्लाह ताला के सुपुर्द कर दिया। अब मैंने मेरे सारे मसाइल, मेरे सारे प्रॉब्लम्स, इंस्टेड ऑफ कॉलिंग अप फला फ्रेंड को फ़ोन कर रहे हैं, फला खाला जान को कर रहे हैं, अम्मी को बता रहे हैं हमारी सारी स्टोरी कि क्या हो रहा है ससुराल में या फला ने मुझ पर जुल्म किया, उसके बजाय ग्रेटेस्ट अथॉरिटी हमारे पास है, सबसे बड़ी ज़ात जो न सिर्फ हमको चेंज कर सकती है, हमारी नस्लों को चेंज करने का इक़्तिदार रखती है, हमारी सोसाइटी, हमारे माशरे, उम्मत मुस्लिमा हमें चमकाने की हैसियत रखती है अल्लाह ताला की ज़ात। तो क्यों ना हम अल्लाह से मांगे। हर रात अल्लाह ताला तहज्जुद के वक्त आसमान पर आ जाते हैं और कहते हैं कि है कोई मुझसे मांगने वाला। तो मेरी प्यारी बहनों, हमारा मांगना जो है वो अल्लाह की ज़ात से हो। हमको प्रॉब्लम्स बयान करना है, शिकायतें करना है, जो भी करना है अल्लाह के आगे तहज्जुद के वक्त हम रोएं, हम मांगे अल्लाह से। लेकिन एक बार जब हम मांग चुकते हैं, उसके बाद भरपूर तवक्कुल के साथ, पुरजोर इरादे के साथ, पुरजोर अज़्म के साथ हम उठें कि अब मेरा अल्लाह मालिक है, अब अल्लाह ताला के हवाले मैंने अपने प्रॉब्लम्स कर दिए हैं, अब अल्लाह ताला ज़रूर ब-ज़रूर जो है मुझे बहुत ज़्यादा इत्मीनान वाला सॉल्यूशन देगा। एक बार हमने अपने आंसू पोंछ लिए तहज्जुद में,
اس کے بعد دوسروں کے آگے رونے کی ضرورت ہی نہیں پیش آئے گی انشاءاللہ. پھر ایموشنلی ہماری جو سیکیورٹی ہے وہ بہت مضبوط ہو جائے گی. پھر انشاءاللہ ہم کسی اور کے آگے رونے والے نہیں بنیں گے. تو عزیز بہنوں، یہی طرز عمل ام بخاری نے کیا، اور ہم آج ان کی یاد اسی لیے کر رہے ہیں کہ امت مسلمہ کو ایک عظیم الشان ہستی انہوں نے دی. سلام اس ماں پر کہ اس کی جد و جہد کی وجہ سے آج امت مسلمہ انڈیٹڈ ہے اس عظیم ماں کی وجہ سے. میری پیاری بہنوں، تو آپ کا کیا کنٹریبیوشن رہے گا امت مسلمہ کے لیے؟ ہمارا کیا کنٹریبیوشن رہے گا؟ ہم میں سے ہر کسی کے پاس بچے ہیں، ہم میں سے ہر کوئی یہ اس بات کی استطاعت رکھتا ہے کہ ہم اپنے اوقات، اپنی توانائیاں، اپنی جتنے ٹیلنٹس ہیں، یہ سب ہم جو ہے یوں بھی استعمال ہی کر رہے ہیں، یوں بھی تو زندگی بسر ہی رہی ہے. لیکن کیا ہمارے پاس وہ مشن ہے؟ کیا ہمارے پاس وہ نظریہ ہے؟ کیا ہم اپنے بچوں کی پرورش با مقصد اور باشعور کر رہے ہیں؟ اور اگر ایسا ہے تو انشاءاللہ ہماری تربیت، ہماری محنت ضرور رنگ لائے گی انشاءاللہ. پھر دوسری جن کے بارے میں بتانا چاہوں گی وہ ہے ام اقبال، علامہ اقبال کی، یہاں کی جن کا پوری دنیا جس کی قدردان ہے. ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جب وہ حمل سے تھی تو اس وقت انہوں نے اپنے شوہر کو بہت منانے کی کوشش کی کہ کچھ حصہ اپنے انکم کا جو تھا وہ حلال نہیں تھا. تو انہوں نے پوری کوشش کی کہ اپنے شوہر کو جو ہے کنونس کیا جائے، بتایا جائے کہ اپنا بزنس چینج کر دیں، لیکن شوہر نہیں مانے. اس کے بعد ام اقبال کا کیا طرز عمل تھا؟ کیا انہوں نے بس یوں ہی چھوڑ دیا، ابھی میں کیا کر سکتی ہوں، میں تھوڑی نہ کمانے جا رہی ہوں، اب اللہ مالک؟ نہیں عزیز بہنوں، انہوں نے کیا کیا؟ اپنے سارے زیور بیچ ڈالے اور ایک بکری خریدی، اور یہ سوچا کہ یہ بکری کا دودھ میں بچے کو پلاؤں گی، کیونکہ میرے اندر بھی جو دودھ ہے وہ شاید ہی حلال ہوگا. وہ نہیں چاہتی تھی کہ ایک قطرہ بھی حرام کا جو ہے اس بچے کے اندر جائے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ حرام کا قطرہ بھی اگر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی دعا قبول نہیں کرتے. اب ہوا یہ کہ جیسے ہی بچہ پیدا ہوا، انہوں نے جو ہے بکری کا دودھ پلایا. شوہر دیکھ کر متاثر ہوئے، ظاہر ہے، پھر وہ چھوڑ دیا انہوں نے، اور اس کے بعد جو ہے وہ صحیح انکم ان کی ہو گئی. میری عزیز بہنوں، ام اقبال کا ویژن دیکھیے، کتنے سال پہلے انہوں نے اپنی انکم کے بارے میں سوچا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی نیت کے اندر اتنی برکت دی کہ دنیا جو ہے اس بات کی قائل ہے اور اتنی زیادہ شکر گزار ہے اس شاعر اسلام کی جن کا نام ہے علامہ اقبال. تو عزیز بہنوں، ہر ماں جو ہے ایک خواب لے کر اٹھ سکتی ہے، ہر ماں ایک عزم لے کر اٹھ سکتی ہے، ہر ماں دعا کر سکتی ہے اللہ تعالیٰ سے، ہر ماں حرام اور حلال کی تمیز بھی کر سکتی ہے. اور کتنے افسوس کی بات ہے عزیز بہنوں کہ حرام کا ایک پائی یا پیسہ بھی جو ہے ہمارے لیے غلط ہے. سود کا بزنس جو کہ عام طور پر دیکھا یہ جاتا ہے کہ اتنا عام ہوتا جا رہا ہے سود. امیجن، سود کے تعلق سے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں گویا ایسے ہے جیسے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے جنگ کر رہے ہیں.
I mean, imagine it. یہ کتنا یعنی بھیانک منظر ہے. اعوذ باللہ. امیجن آپ گن لے کے اللہ کی طرف گن اٹھا رہے ہیں. اعوذ باللہ. اگر سوچیں تو اللہ تعالیٰ کتنے اچھے جو ہے, کتنی اچھی مثالیں اللہ تعالیٰ دے رہا ہے قرآن میں کہ ہمارے لیے اپنی شخصیت کی تعمیر کرنے کے لیے بے پناہ سامان اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. کہ کیا کوئی بندی سوچ بھی سکتی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو گن لے کے اٹھاؤں گی اور اللہ سے وار کرنے کے لیے تیار ہو جاؤں گی؟ لیکن یہ مثال ایسی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہے کہ اگر ہم اس میں ملوث ہو رہے ہیں. بیویاں لیکن کیا کہیں گی؟ نہیں, ہم کچھ نہیں کر سکتے. ہم کیا کر سکتے؟ کیا نہیں کر سکتے؟ ہم بالکل کھڑے ہو جائیں, حرام کمائی اس گھر میں آنا ہی نہیں چاہیے. میں بھوکی رہنے کے لیے تیار ہوں, لیکن میں نہیں چاہوں گی کہ میرے نسلوں کی پرورش حرام کمائی سے ہو. میری پیاری بہنوں, مردوں کے جسم میں بھی دل ہے, پتھر نہیں ہے. وہ لوگ خود سمجھ جائیں گے, لیکن اس کے برعکس ہوتا کیا ہے؟ لے آؤ اور لے آؤ اور اس سے زیادہ لے آؤ. عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ مرد جو ہے, خاوند جو ہے, وہ ATM مشین ہے, جب مانگے جیسا مانگے نکلنا چاہیے باہر. عورتیں یہ سمجھتی ہے کہ جٹھانی کو یا پڑوس میں اس کا ہسبینڈ اتنا دے رہا ہے تو میرا ہسبینڈ کم از کم اس سے ڈبل تو دینا چاہیے. بیسٹ وائف کون ہے؟ سب سے زیادہ بہترین بیوی کون ہے؟ جو سب سے زیادہ مال اپنے میاں سے کھینچ سکتی ہے. اعوذ باللہ. پیاری بہنوں, رزق جو ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کا اور میرا رزق لکھ دیا ہے. کب لکھا گیا ہے یہ رزق؟ کریشن دنیا کی تخلیق, زمین اور آسمان کی تخلیق کے 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے لکھ لیا کہ آپ کو اور مجھے کتنا ملنے والا ہے. اب ہم اور آپ کیا کریں گے؟ آلریڈی لکھ دیا گیا تو وہ تو ملنے ہی والا ہے. آپ کو اور مجھے چوائس کیا ہے؟ چوائس صرف یہ ہے, یا تو حلال طریقے سے آپ حاصل کرو یا حرام طریقے سے حاصل کرو. چوائس اللہ تعالیٰ نے ہم کو دے دی ہے. تو اگر آپ نے حرام طریقے سے نہیں اپنایا, خود بخود اللہ تعالیٰ حلال لا کر دے دے گا آپ کے ہاتھ میں. تو سمارٹنس کیا ہے؟ ہم بیوقوف کیوں بنے؟ ہم فولش کیوں بنے؟ ہم احمق کیوں بنے کہ ہم حرام کو اپنا لیں؟ تھوڑا صبر, تھوڑا اللہ تعالیٰ کا خوف اگر ہمارے دل میں ہو پیاری بہنوں, تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خود ہماری جولی میں حلال ہی حلال ڈال دے گا, اور وہ حلال میں بہت زیادہ برکت ہوگی. لیکن اللہ تعالیٰ آزماتا ہے نا, تو اسی طرح سے انہوں نے امو اقبال کو بھی آزمایا, لیکن وہ پوری طرح سے اس آزمائش میں اتری. یہی نہیں بلکہ اتنا بڑا عطیہ انہوں نے امت مسلمہ کو عطا کیا. تیسری جن کے بارے میں بتانا چاہوں گی وہ ہے امام ملک کی ماں. امام ملک جو کہ ایک بہت ہی بڑے اسکالر اور بہت ہی بڑی شخصیت ہو گزری ہے, ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جب وہ چھوٹے تھے تو وہ بہت زیادہ متاثر ہوئے تھے اپنے دور کے سنگرز سے, اور وہ چاہ رہے تھے کہ ویسا ہی کام میں بھی کروں. لیکن اس ماں کا طرز عمل کیا تھا؟ اس ماں نے ان کا پروجیکٹائل جو ہے بالکل چینج کر دیا. اس ماں نے دیکھا کہ یہ بچہ کتنا زیادہ جو ہے ذہین ہے اور کتنی زیادہ قوتیں رکھتا ہے, اور ان کے پاس با مقصد پیرنٹنگ تھی, باشعور پیرنٹنگ تھی. تو انہوں نے کیا کیا؟ بالکل آہستہ آہستہ اپنے بچے کو اسکالرز کے پاس لے گئیں, اسکالرز سے ان کا رابطہ قائم کرایا گیا, اور اس کے بعد میں ان کو ویسے ہی لباس لے آئے جیسے اسکالرز پہنتے تھے, جس طرح سے کیپ اسکالرز پہنتے تھے, جس طرح کی لکھائی وہ کرتے تھے, بالکل ویسا ہی انہوں نے چھوٹے پیمانے پہ کیا. اور پھر اپنے گھر پر ایک
ایک پوڈیم یا ایک طرح کا جو ہے نا اونچائی بنا دی انہوں نے، جس میں وہ امام ملک کو کھڑا ہونے کے لیے کہتی اور خود شاگرد بننے کا جو ہے بن جاتی ان کی، تاکہ وہ بچہ جو ہے سیکھے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا عزیز بہنوں؟ وہ بچہ کچھ اور چاہ رہا تھا، لیکن اس طرح سے اس کو برین واش کیا، بالکل اس انداز میں کہ اس کو پتہ بھی نہیں چلا کہ اس کی چاہت یہ ہو گئی کہ وہ جو ہے علم حاصل کرے، دین کا علم، فائدے مند علم، دونوں جہاں کی کامیابی والا علم۔ اور اللہ رب العالمین نے اس ماں کی دعا بھی سن لی، اور اتنی بڑی ہستی جو ہے امت مسلمہ کو حاصل ہوئی۔ تو میری عزیز بہنوں، جب مائیں بھلی بنتی ہے تو بھلوں کو جنم دیتی ہے، اور جب مائیں جو ہے باشعور اور بامقصد نہیں ہوتی تو بہت بڑا فتنہ پیدا ہو سکتا ہے۔ چند اہم نکات جو ہم ان ماؤں سے اور ان جو کمبینیشنز ہے باپ اور بیٹے کے، اور جو قرآن کی آیتیں جو ہم نے دیکھی، اس کی روشنی میں چند اہم نکات۔ سب سے پہلا قدم جو ہم اٹھائیں ہمارے گھروں میں، فرض کیجئے کہ آج تک صحیح نہیں ہو رہا ہے، جیسے بھی ہو رہا ہے، جو بھی ہو رہا ہے، اب سلولی ہم کیسے چینج لائیں گے؟ آل آف اے سڈن آج جا کر ہم سب کچھ اچانک چینج تو نہیں کر سکتے نا۔ سلولی ہم سٹارٹ کریں گے قرآن کی تعلیم سے۔ سب سے ایزی نسخہ یہ ہے، چاہے گھر میں جو بھی فتنہ ہو رہا ہے، لیکن قرآن ایسی شے ہے کہ اس کے ساتھ ہم شروع کریں کہ کم سے کم 8-10 آیتیں یا ایک رکوع قرآن کا سمجھ کر پڑھا جائے۔ آپ کے پاس تو الحمدللہ ہر محلے میں، ہر لوکیلٹی میں قرآن کلاسز ہیں، قرآن کے حلقے ہیں، تو پلیز اس سے استفادہ حاصل کریں، اس سے زیادہ بھرپور فائدہ حاصل کریں، اور بچوں کو بھی اس طرح کا انوائرمنٹ، اس طرح کے ماحول میں رکھا جائے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ 15-20 منٹ ہی کیوں نہ صحیح، لیکن یہ قرآن سٹڈی تو ہونی چاہیے۔ جس طرح سے کہتے ہیں نا، the family that prays together stays together، وہ فیملی بانڈنگ بھی ایک زبردست ہو جائے گی کہ گھر کا ہر فرد بیٹھے اور اس کو سمجھے، اس کو جو ہے اس پر تھوڑا ڈسکشن کیا جائے۔ پھر گھر میں ہر فرد کو یہ پتا ہو کہ اس گھر میں صرف واحد اللہ کا قانون چلتا ہے۔ یہ بات چھوٹے بچے سے لے کے بڑے کو بھی معلوم ہو گھر کی، کہ عقیدہ جو ہے خالص اور سٹرونگ اللہ تعالیٰ کے لیے ہو۔ عقیدہ صحیح ہونا چاہیے پیاری بہنوں، وہ پہلی سیڑھی ہے، وہ پہلا مرحلہ ہے ہر طرح کی کامیابی اور سکسیس کا، ورنہ یہ ہوگا کہ بہت سارا اس میں کنفیوژن ہو جائے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ با مقصد اور باشعور پیرنٹنگ ہو تو عقیدے جو ہے ہمارے صحیح ہو، اس میں سے شرک اور بدعت اور تمام طرح کی برائیاں جو ہے اس سے پاک اور صاف ہو جائیں ہم۔ جیسے کہ چھوٹا بچہ بھی یہ جانتا ہو گھر میں کہ کوئی بھی کام کرنا ہے، ہمارے گھر میں قانون کس کا چلتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ تو ایکسپلینیشن پھر آپ کو زیادہ دینا نہیں پڑے گا۔ آپ کہیں گے کہ بچہ اگر یہ سوال لیتا ہے کہ کیا میں ایک مووی دیکھ سکتا ہوں، کیا میں ایک فلم دیکھ سکتا ہوں، تو پھر آپ کہیں گے کیا اللہ اس سے راضی ہوتا ہے؟ دیکھو تو اللہ کا کیا قانون ہے، اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا تو ہم وہ نہیں کریں گے۔ تو اللہ کا قانون سب سے برتر ہوگا، پہلی بات۔ دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے پیاری بہنوں کہ رزق جو ہے، شروع سے اس بات کی کوشش کی جائے کہ رزق 100% حلال ہو۔ اس کے لیے ہم دعا بھی کریں اور ہمیشہ الرٹ رہنے کی ضرورت ہے۔ آج کے دور میں فتنے اتنے زیادہ ہیں کہ ہر بار تھوڑا سا بھی، بلکہ اگر ماہ میں جتنا بھی اگر شوہر گھر میں لا رہے ہیں فرض کیجئے، اس سے تھوڑا بھی اگر بڑھ جاتا ہے تو فوری طور پر بیوی نے پوچھنا چاہیے کہ یہ بڑھ کیسے گیا، آپ نے کیا کیا،
الحمدللہ، اللہ کا شکر. لیکن ایسا کیا ہو گیا کہ وہ جو ہے اماؤنٹ بڑھ گئی، تو شوہر کو بھی جواب دہی کا احساس ہوگا. اور یہ ضرورت نہیں ہے کہ ہم جو ہے بہت خوش ہو جائیں بڑھ رہا ہے تو. اللہ عالم وہ بڑھ کر بھی اگر اس میں برکت نہیں ہوتی ہے تو فائدہ کیا؟ ہو سکتا ہے کہ ملٹیپل ٹائمز وہ بڑھ گیا، لیکن ایک اللہ تعالیٰ نے ایک مصیبت ایسی لائی کہ وہ پورا پیسہ ختم ہو گیا. تو پیاری بہنوں، جب حرام اور حلال کی تمیز کی جائے گی تو اللہ تعالیٰ خود بخود برکت اور رحمت اور اللہ کی عافیت کے دروازے جو ہے وہ کھل جائیں گے انشاءاللہ. پھر تیسری اہم بات عزیز بہنوں، دعا دعا دعا. ہر چیز کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا. دعا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے بات چیت ہے، اللہ تعالیٰ سے گفتگو ہے، ہم اللہ سے اسٹرانگلی کنیکٹ ہو رہے ہیں. سنت طریقہ کیا ہے؟ کھانے کی، پینے کی، اٹھنے بیٹھنے کی، ہر چیز کی، باہر جانے کی جو دعا ہے، یہ سب کس لیے ہے؟ یہ خالی میئر فزیکلی کہنا نہیں ہے، بلکہ یہ تو کنیکشن ہے نا اللہ تعالیٰ سے. ہم بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے. تو یہ دعا بہت اسٹرانگ ہو، اور خاص طور پہ تہجد کے وقت کی دعا بھی بہت اسٹرانگ ہو. پھر پیاری بہنوں، مدرہڈ جو ہے، ماں ہونا جو ہے، ایک بہت سیریس بزنس ہے پیاری بہنوں. ایک جوک نہیں ہے یہ کہ بس یوں ہی ہو گئی شادی، بچے بھی ہو گئے، بس پل رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں جیسے پیڑ اور پودے اگ رہے ہیں. ایسا تو نہیں ہو سکتا نا. مدرہڈ از اے سیریس بزنس. جواب دہی اللہ تعالیٰ کے آگے حساب کتاب ہم کو دینا ہے کہ ہم نے ہر لمحہ کیا کیا، ہم نے کیا سکھایا اپنے بچوں کو. اور پیاری بہنوں، ہوتا ہے ایسا. جب مجھ سے غلطیاں ہوئی، میں کہتی ہوں اپنے بچوں سے، پلیز میرے اندر جتنی بھی غلطیاں ہوئی، جو بھی پرورش میں غلطی ہو گئی، میں اللہ کے بعد آپ سے معافی مانگتی ہوں. بے شک میری نیت یہ تھی کہ آپ بہترین بنو، بے شک میری نیت یہ تھی کہ اچھے بنو، آپ کی ترقی کے لیے میں نے کیا، پیار میں نے کیا، لیکن اصل میں نے تو آپ کو بگاڑا نا. بچے اگر 10 چیزیں مانگتے ہیں تو سائیکیٹرسٹ کہتے ہیں کہ صرف 5 چیزیں دینا. اور ہم آج دیکھتے ہیں مائیں کیا کر رہی ہیں، اتنے سارے آپشنز مائیں دیتی ہے. تم کو پیزا کھانا ہے یا برگر کھانا ہے یا کیا کہیں گے کچھ اور، یا بریانی کھانا ہے یا کچھ اور کھانا ہے. اگر 5 سالہ بچے کو ایسے آپشنز دیے جائیں تو ظاہر ہے کہ وہ بچہ جب بڑا ہوگا تو وہ ذرا بھی شکر گزار نہیں بنے گا. برانڈڈ کپڑے، نیو بورن بیبی کا اتنا سا کپڑا، اس میں کپڑا ہی کچھ نہیں ہے، قیمت کتنی؟ 4,000 5,000 6,000 روپے، کیونکہ برانڈڈ ہے نا. میری پیاری بہنوں، امت مسلمہ کا ایک کثیر تعداد ایسی ہے امت مسلمہ کی جن کو صاف پانی تک پینے کے لیے موصول نہیں ہے. کھانا اور دیگر چیزیں تو بہت دور کی بات ہے. غازہ کے بارے میں ہم جانتے ہیں، سیریا کے بارے میں ہم جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کو بہت زیادہ قوت دے اور فتح نصیب کرے. ہماری زندگیوں میں ہم فلسطین کی فتح دیکھیں انشاءاللہ، اور ہم یہ دیکھیں کہ جن لوگوں نے یہ ظلم کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کو ہمارے سامنے بتائے انشاءاللہ. اللہ ہی بہترین جو ہے بدلہ لینے والا ہے. پھر عزیز بہنوں، ہم ہی نے اپنے گھروں میں یہ منی فرعون جو ہے ان کو پیدا کیا، یہ چھوٹے چھوٹے فرعون. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ مائیں اور والدین ہنستے ہیں جب بچے ضد کرتے ہیں کہ نہیں مجھے یہی کار میں جانا ہے یا مجھے فلاں چیز ہی کھانا ہے. تو مائیں سمجھتی ہیں بہت اچھا ہے نا، بہت اچھے طریقے سے ہم اپنے بچوں کی پرورش کر رہے ہیں. ایک مونٹیسری ٹیچر، ایک جو کہ نرسری ٹیچر سے ملاقات ہوئی قطر میں، تو کہتی ہیں کہ
پیرنٹس ڈے تھا تو بچوں کے والدین کو، ماں باپ کو بلایا گیا، تو بہت لیٹ آئی ایک ماں اپنے بچے کو لے کر. تو جب اس سے پوچھا گیا کہ کیوں اتنا لیٹ، تو کہتی ہے کہ بچہ جو ہے نا لیمبورگینی کے لیے رکا تھا، اس کو لیمبورگینی میں ہی آنا تھا، وہی برانڈ آف کار میں آنا تھا، دوسری کارز موجود تھی لیکن اس کو جانا ہی نہیں تھا، تو اس لیے میں کیا کر سکی، تو میں اس لیے میں لیٹ ہو گئی. افسوس کا مقام ہے عزیز بہنوں، خون کے آنسو رونے کا مقام ہے کہ اس قدر لگژری ہم نے دی ہے اپنے بچوں کو کہ ان کو احساس ہی نہیں ہے، پھر شکر گزاری کا جذبہ ہی نہیں پیدا ہوگا جب ہم اتنے آسانی سے دیں گے. بلکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہر سال میں جو برتھ ڈے سیلیبریشن ہوتا ہے یہاں پہ، اللہ بچائے، الحمدللہ ہم نے کبھی بھی اپنے بچوں کی سالگرہ نہیں منائی. سالگرہ کے دن بلکہ ان کو کچھ سکھانے کے لیے یتیم خانے لے کر جانا، یا کینسر ہاسپٹل لے کر جانا، یا ہاسپٹل لے کر جانا، پیشنٹ سے ملانا، تاکہ وہ لوگ دیکھیں کہ ہارڈ ریالٹیز کیا ہے. تب بچے شکر گزار بھی بنیں گے، آپ کے بھی شکر گزار اور اللہ تعالیٰ کے بھی شکر گزار. پیاری بہنوں، یہ شکر کا لیسن جو ہے نا ایسا ہونا چاہیے جیسے کہ میتھس اور سائنس پڑھاتے ہیں نا ہم اسکولز میں، ایسا شکر سکھایا جانا چاہیے. کیونکہ بچوں کے اندر شکر کے جذبے ہی نہیں ہیں، اور ہم ان کو بلیم نہیں کر سکتے ہیں، ہم ان پر تنقید نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کے رول ماڈلز کون ہیں؟ انہوں نے جیسا دیکھا، روزانہ دیکھ رہے ہیں کہ ماں اتنی زیادہ فرمائشوں پہ فرمائشیں کر رہی ہیں والد سے، تو ظاہر ہے وہی دیکھ رہے تو وہی سیکھیں گے. پھر اگر وہ دیکھتے ہیں کہ مائیں قربانی دے رہی ہیں، شکر سے لبریز ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہی جذبہ ان کے اندر بھی آئے گا. تو یہ منی فرعون جو ہم نے اپنے گھروں میں بنا کر بٹھائے ہیں، ان سے بہت زیادہ چوکنا رہنا ہے، اور ان کو ہم کو تبدیل کرنا ہے. یہ کب ہوگا؟ با مقصد اور با شعور پیرنٹنگ اگر ہوتی ہے تبھی یہ ممکن ہے پیاری بہنوں. پھر ایک اور بات کہ ہمارا ویژن جو ہے، ہمارا خواب جو ہے، ہمارا نصب العین جو ہے، وہ بالکل کلیئر ہو، جیسے کہ ام بخاری کا تھا، جیسے کہ ام اقبال کا تھا، جیسے امام ملک کا تھا. ہمارا ویژن بھی کلیئر ہو، ہمارے سامنے بھی ایک منظر ہو کہ 20 سال 30 سال بعد ہم کیا دیکھنا چاہتے ہیں، ہمارے اپنے گھرانوں میں کیا ہو اور کیسا ہو. یہ نہیں کہ ہاں اتنی ساری گاڑیاں ہوں گی، اتنے زیورات ہوں گے، ایسا ماحول ہوگا، بلکہ اس طرح کا ہو کہ کیا میرے خاندان سے بہترین علماء ہو گزریں گے، بہترین دائی ہو گزریں گے، سوسائٹی کے لیے بیسٹ لیڈرز ہوں گے، کیا ملٹی نیشنل کارپوریشنز میں ہیڈ کریں گے میرے بچے، کیا بہترین میتھمیٹیشنز ہوں گے میرے بچے. تو عزیز بہنوں، ہم آج وہ عزم لے کر اٹھیں کہ انشاءاللہ میرا یہ وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کہ میں خود اپنی شخصیت کی تعمیر کروں گی، میں خود اپنی زندگی اس طرح سے بتاؤں گی جیسے کہ بتانے کا حق ہے، جس سے کہ تو راضی ہوتا ہے. میں اپنے خاوند کو، اپنے گھرانے کو انشاءاللہ پورا دیندار بنانے کی کوشش کروں گی. میری پیاری بہنوں، وی شوڈ ناٹ گیو اپ. ہم لوگ ہیں نا اپنے عزم ارادے کو بس یوں ہی نہ چھوڑ دیں کہ کچھ نہیں ہوتا، کوئی نہیں سنتا میرا. نہیں، ہمارے پاس بہت مضبوط اور پاورفل ہتھیار ہے دعا کا. ہم اللہ سے دعا گو ہوں گے، ہم روئیں گے، ہم مانگیں گے، اور انشاءاللہ وہ تغیر اور وہ چینج اور وہ زبردست جو ایک چینج آنا ہے وہ ضرور آئے گا پیاری بہنوں. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ چینج اس وقت تک نہیں آتا جب تک کہ اندرون جو ہے ہمارا، اس کے اندر چینج نہیں آئے.
اور خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنے حالت کے بدلنے کا۔ تو پیاری بہنوں، اللہ تعالیٰ کے آگے ہم عزم کرتے ہیں اور ہم اللہ سے یہ مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہم کو اس قدر بنا، کیونکہ تو نے ہی ہماری فطرت کے اندر یہ لیڈرشپ ڈالی ہے اللہ تعالیٰ، تو نے ہی ہم کو خیرہ امت بنایا ہے اللہ تعالیٰ، تو تو ہی ہم کو اس قابل بنا دے کہ ہم کچھ کر گزریں انشاءاللہ۔ میری پیاری بہنوں، آپ میں سے ہر ایک بہن جو ہے یہاں پہ یہ حیثیت رکھتی ہے کہ ایک لیڈر کی حیثیت رکھتی ہے اپنے بچوں کے آگے۔ آپ میں سے ہر ایک بہن جو ہے بذات خود ایک تحریک ہے۔ آپ میں سے ہر ایک بہن جو ہے وہ انشاءاللہ کچھ نہ کچھ کر سکتی ہے۔ کیا آپ اس بات پر یقین رکھتی ہیں بہنوں؟ انشاءاللہ، پرزور انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ وقولوا قولی ھذا انہ واستغفر اللہ لی ولکم انہ غفور الرحیم۔ جزاکم اللہ خیرا۔